بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے رسول پیغمبر علیہم السلام، ہم جب انبیاء علیہم السلام کا نام لیتے ہیں تو ان کے لیے علیہم السلام لگاتے ہیں۔ ایک نبی کا نام لے رہے ہیں تو علیہ السلام بولیں گے، بہت سارے انبیاء کا نام لے رہے ہیں تو علیہم السلام بولیں گے۔ نبی کی جمع انبیاء ہے تو انبیاء علیہم السلام، رسول علیہ السلام۔ رسول کون ہوتے ہیں؟ جواب، رسول اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتے ہیں۔ وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام پورے پہنچا دیتے ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں کرتے، نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں۔ انبیاء علیہم والسلام میں سے سب پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سارے انبیاء علیہم والسلام برحق ہیں، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم والسلام کو بھیجا وہ سب برحق ہیں۔ کتنے بھیجے اس کی صحیح تعداد ہم کو نہیں معلوم، ایک ضعیف روایت میں 1,24,000 ہے، لیکن 1,24,000 یہ یقینی تعداد نہیں ہے، اس کے ساتھ میں ہم اسی لیے کہتے ہیں ایک کم و بیش 1,24,000، کچھ کم زیادہ اس کے اندر ہو سکتے ہیں۔ البتہ 25 انبیاء علیہم والسلام کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں، تو ان کے نام سے ان کو ماننا یہ ضروری ہے، جیسا کہ کچھ تفصیل اس کی میں نے ایمان مفصل کے اندر بھی بیان کر دی تھی، یہاں پر کچھ اور تفصیل آ رہی ہے۔ انبیاء علیہم والسلام کی کچھ خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کو بھی یہاں پر اشاروں کے انداز میں، اشارے میں بیان کیا گیا، موٹے موٹے انداز میں، اس کو تھوڑا تفصیل سے ہم سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، انبیاء علیہم والسلام معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم والسلام سے کبیرہ گناہ نہیں ہوتا، صغیرہ گناہ پر اصرار نہیں ہوتا، لغزشیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ 3 طرح کے گناہ ہو گئے، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، اور پھر ایک یعنی لغزش جس کو زلات کہتے ہیں اس کو عربی میں۔ تو یہ لغزشیں انبیاء علیہم والسلام سے بھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو انبیاء کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں ان کے طریقے کو اختیار کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا ہے۔ تو ان سے زلات تو ہوئی ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی، انہوں نے اس طریقے سے جو ہے کھا لیا تھا، تو اس طریقے سے بہت سارے انبیاء علیہ السلام سے لغزشیں ہوئی، لیکن ان کی وہ لغزشیں کہلاتی ہیں، اس کو کبیرہ گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ کبیرہ گناہ اس کو کہنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی تفسیروں میں بھی لکھ دیتے ہیں، جیسے تفہیم القرآن ہے ایک جو مودودی صاحب کی لکھی ہوئی، انہوں نے بے باکانہ انداز میں اپنے قلم کو انبیاء علیہم والسلام اور صحابہ اکرام کے خلاف چلایا ہے، اور انہوں نے انبیاء علیہم والسلام کی گستاخی بھی کر دی، اور اس طریقے کی جو آیتیں ہیں قرآن میں، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، تو انہوں نے یہاں پر وہی کہہ دیا کہ آدم سے گناہ ہو گیا اور نافرمانی ہو گئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی لغزشیں تھی، ان کی بھول چوک تھی، اور دیگر انبیاء علیہ والسلام سے بھی بھول چوک ہوئی، لیکن اس کو گناہ کہنا اور اس کو کبیرہ گناہ کہنا اور ہماری اپنی اوقات سے باہر کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، کیونکہ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی
احکامات کی اتنی ہی اس کو پاسداری کرنی پڑتی ہے، چھوٹی سی غلطی بھی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، لیکن ہم کو اس طریقے کے الفاظ نہیں کہنا چاہیے کہ آدم سے گناہ ہو گیا۔ تو ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر انہی سے سب کچھ سب کچھ ہو رہا ہے جس سے منع کیا جاتا ہے، جس سے روکا جاتا ہے دین میں، تو پھر ان کی اتباع کرنے کا کیا مطلب ہو گیا؟ جب وہ نمونہ ہے، جب وہ آئیڈیل ہے، تو کوئی تو ایک ہو جو مکمل دین پر چل کر دکھائے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لغزشوں سے پاک ہیں۔ ہاں، ان سے بھول چوک کرائی گئی تاکہ بھول چوک کے احکامات معلوم ہوں، بھول چوک کے احکامات معلوم ہو، گناہ ہو گئے تو توبہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو، یہ سب کچھ لغزشیں ان سے کرائی گئی۔ لیکن ہمیں اپنی زبان کو اپنی اوقات میں رکھنا چاہیے، اپنے قابو میں رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، صحابہ اکرام پر ہماری یہ زبان نہ چلے۔ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں کہ وہ غلطیوں سے پاک ہیں۔ تو میں نے جیسا کہ کہا کہ 3 طریقے کی ہوتی ہیں غلطیاں، ایک تو بڑے گناہ ہوتے ہیں اور ایک چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ تو اب اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کیا رائے رکھتے ہیں؟ جمہور کا مسلک یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لغزشیں ہو سکتی ہیں، اور صغائر پر اصرار، صغیرہ گناہوں پر اصرار وہ نہیں کرتے۔ صغیرہ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اس پر اصرار نہیں کرتے، اس پر جمے ہوئے نہیں رہتے۔ اسی طرح کبیرہ گناہ ان سے ہوتے نہیں ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ پوری انسانیت کو توحید کی طرف بلاتے ہیں۔ دعوت توحید، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن ہے۔ اگر کوئی توحید کے خلاف میں کوئی بات کر رہا ہے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ بہت ساری رام لکشمن کے بارے میں کچھ لوگوں نے کچھ سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ بھی جو ہے نبی تھے فلاں زمانے کے، یا بدھا جو تھے فلاں زمانے کے نبی تھے۔ بھائی جب ان کی طرف شرکیہ باتیں منسوب ہیں تو، اور ان کا نام بھی قرآن مجید میں نہیں آیا ہے، تو ہم ان کو یقینی طور پر نبی نہیں کہہ سکتے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی شرکیہ باتیں منسوب ہے، لیکن چونکہ ان کا نام قرآن مجید میں آیا، لہٰذا ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ نبی ہے، لہٰذا ہم نبی مانتے ہیں ان کو۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ ان کی طرف جو شرکیہ باتیں منسوب ہیں وہ غلط ہیں، وہ نبی برحق ہے۔ باقی جن کا نام نہیں آیا، ہم نہیں، یقینی طور پر ہم نہیں بولتے کہ وہ نبی ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے ہوں گے، لیکن ہم نہیں بول سکتے۔ تو دعوت توحید یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص مشن تھا۔ اس کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ ہے اطاعت اور فرما برداری، یعنی ہر نبی کی امت پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت کرے اور فرما برداری کرے۔ اس لیے ان کی اطاعت کرنا بہت ہی لازم اور ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اپنے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں۔ نبی اور رسول جو بھی ہیں وہ بشر ہوتے ہیں، البتہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں اور بشر نہیں ہیں، درست نہیں ہے۔ بہت ساری امتوں نے اسی وجہ سے اللہ کے نبیوں پر ایمان لانے سے انکار کیا کہ یہ تو ہمارے جیسے ہی انسان ہیں، ان کے اوپر وحی نازل ہو رہی، ہمارے اوپر نہیں نازل ہو رہی، یہ کیا بات ہوئی؟ تو نبی کو بشر ماننے سے انہوں نے انکار، یعنی بشر ہونے کی وجہ سے انہوں نے نبی کا انکار کیا۔ اب چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سارے لوگ مانتے، لہذا آج کل کچھ لوگ جو ہے، ایک فرقہ ہے، وہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر نہیں تھے، بلکہ وہ بشریت کا چولا پہن کے آئے تھے، اور کیا کیا بکواسات بکتے ہیں، یعنی اللہ کا نور تھا، اللہ کے نور میں سے ایک ٹکڑا نکل کے آیا، یعنی صراحتاً شرک میں مبتلا ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں صاف طور پر ہے وَمَا أَنَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں بھی تمہارے جیسا ہی ایک انسان۔
تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانی ہوتے ہیں، ہاں سارے لوگوں میں ان کو ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عطا فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے ایک فضیلت عطا فرمائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، ان کا وہ اللہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص نبی کے انسان ہونے کا انکار کرے، نبی کے انسان ہونے کا انکار کرے کہ وہ نبی بشر ہوتے ہی نہیں ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کے انکار کرنے کی وجہ سے، قرآن کی جو صریح آیت ہے اس کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ صراحتاً انکار بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہم ان کی جنازہ بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، وہ اب احتیاطاً جو ہے کفر کا فتویٰ، شرک کا، مشرک ہونے کا فتویٰ ان کے اوپر نہیں لگایا جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ بھئی کچھ تعویل کر کے اور کچھ اور ہی سمجھ رہے ہوں، اس طریقے سے بولتے تو صراحتاً شرک ہیں، لیکن ہم یہ سوچ کر ان کے اوپر احتیاطاً کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، کچھ اور تعویل کر رہے ہوں گے، اس طریقے سے ہم کہتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ بشر تھے یا فرشتے تھے یا جن تھے، یا میں نہیں جانتا کہ وہ عرب سے تھے یا عجم سے تھے، تو اس کے کفر میں شک ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ النبی انسان بعثہ اللہ لتبلیغ ما اوحی الیہ، نبی انسان ہوتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے تاکہ وہ پہنچائے جو ان کی طرف وحی نازل کی۔ اس لیے بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے انبیاء بشر ہوتے ہیں، اگرچہ انبیاء گناہ سے معصوم ہیں، لیکن بشری ضرورتیں، تقاضے ان کے اندر بھی پائے، جیسے بھوک لگنا، پیاس لگنا، طبی حالات، بیماری، نیند، کسی اچھی بات سے خوش ہونا، تکلیف دہ بات سے رنج ہونا، اولاد کی محبت، یہی بشری صفات ہے، یہ بشری عادات۔ اب بشری صفات میں ایک چیز بھول چوک بھی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز میں بھول ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بھئی مجھے یاد دلا دیا کرو، مجھے لقمہ دے دیا کرو، انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بولتے ہو، فاذا نسیت تذکرونی، جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلایا کرو۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ آپ کی بھول پر یاد دلایا گیا تو آپ نے جو ہے نماز کو اعادہ کیا۔ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان سے بھی بھول چوک ہوئی ہے، لیکن یہ بھول چوک ان کے اپنی ذاتی کوئی عمل ہے تو اس میں ہوتی ہے، جیسے نماز پڑھا رہے ہو گئی بھول، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک مرتبہ بھول گئے تھے جب وہ علم کے لیے سفر کر رہے تھے حضرت خضر کے ساتھ میں۔ تو بشری تقاضے تو ہر ایک کے ساتھ، لیکن تبلیغ کے معاملے میں بھول چوک ان سے نہیں ہو سکتی، یعنی دین پہنچائے، قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی اور وہ بھول گئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یہ امت تک پہنچاؤ اور وہ بھول گئے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ذمہ داری لی ہے کہ انا علینا جمعہ و قرآن، اللہ نے خود ذمہ داری لی ہے کہ وہ ان کے ذہن میں محفوظ رکھیں گے اور ان کو پورا پہنچانے تک اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول چوک ہو سکتی ہے، لیکن تبلیغ میں یعنی بات دین کو پہنچانے میں ان سے سہو اور نسیان نہیں ہو سکتا۔ کچھ فرقے آج کل ایسے بھی نکلے ہوئے کہ نبی کو بہت ساری باتیں یاد نہیں رہتی تھی اور نبی نے یہ بات پہنچانی بھول گئے، اور علی رضی اللہ عنہ کو پھر اس قدر چڑھا دیتے ہیں، اس قدر ان کو اونچا اٹھا دیتے ہیں کہ ان کو نبوت سے اعلیٰ مقام پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو بشری تقاضے تو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی جادو ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی زخمی کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دی گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ فرشتے ہوتے، سب ہوتے تو پھر کون دیکھ پاتا۔ تو انسان ہونا ضروری بھی اس وجہ سے ہے کہ بھئی جب انسانوں کے اندر ہی کوئی رسول بھیجا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے اندر سے ہی رسول بھیجا، تو اس لیے بھیجا کیونکہ انسان ہی انسان کی عادات سے، حرکات سے، سکنات سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کے عادتوں سے واقف ہوتا ہے، اور وہ واقف ہو کر ان کی رہنمائی صحیح طریقے سے کر سکتا ہے۔ اب اگر فرشتے کو اللہ بھیج دیتے تو لوگ کہتے کہ بھئی یہ تو تم فرشتے، تمہیں نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس تو بیوی بچے لگے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں۔ لیکن
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اہل و عیال تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شادی کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں زندگی گزار کر بتائے کہ اس طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، بندگی ان کی اعلیٰ ترین نمونہ ہوتی ہے، اللہ کے بہت زیادہ عاجزی انکساری کرنے والے ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بہت زیادہ عاجزی کرنے والے، بہت زیادہ بندگی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اللہ کے محتاج ہوئے تو نبی کو خدا کے درجے پہ ٹھہرا دینا، اور یوں کہنا کہ نبی کو بھی، نبی مختار کل تھے، نبی کو سارے تصرفات حاصل تھے، اور نبی جو ہے بندے نہیں تھے اللہ کے، بلکہ یہ بھی اللہ کے تصرفات میں شامل تھے، تجلیات آپ سے، تصرفات آپ سے، اس طریقے کے اشعار لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ تو حالانکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ معجزات جو ہم مانتے ہیں وہ معجزات بھی اللہ کے ہی قدرت کا نمونہ ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا خود کا اپنا کمال تھا؟ نہیں، اللہ نے حکم دیا آگ کو کہ نہ جلائے، تو یہ معجزہ ہوا۔ تو آپ نے لاٹھی پھینکی موسیٰ علیہ السلام نے تو سانپ بن گیا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا خود کا ان کا کمال ہوتا تو وہ ڈر کے کیوں بھاگتے؟ وہ ڈر کے بھاگے اس وجہ سے کہ وہ بشر تھے۔ ہر انسان کے اندر یہ فطری چیز ہوتی ہے کہ وہ سانپ سے ڈرتا ہے۔ اگر وہ کوئی سانپ سے نہیں ڈر رہا ہے، بھاگ نہیں رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ تو بچہ ہے، یا تو پاگل ہے، مجنون ہے، یا یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی ٹرینڈ بندہ ہو جو سانپوں کو بھی پکڑتا ہو، جیسے سپیرے پکڑ لیتے ہیں۔ تو بہرحال سانپ سے ڈرنا تو ایک عام انسان جو ہے، ہر انسان سانپ سے ڈرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بشری تقاضے کے مطابق ڈرے سانپ سے اور بھاگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ان کے اوپر غالب تھا، اور اللہ کی اطاعت ان کے اوپر غالب تھی، تو اللہ کا جب حکم آیا کہ پکڑو تو پھر پکڑ لیے، پھر ڈرے نہیں، پھر ان کا ایمان بھی اس قدر قوی تھا۔ تو سانپ سے ڈر کے بھاگنا یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ انسان ہونے کی علامت ہے۔ بہت سارے ہمارے دعوت کے ساتھی بھی بیانات میں اس طریقے کی باتیں بولتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان تھوڑا سا ڈگمگا گیا اور ایمان گویا کہ کمزور ہو گیا۔ نہیں بھائی، کوئی ایمان کمزور نہیں ہوا۔ سانپ سے بھاگنا، بلی سے کبھی ڈر جانا، شیر سے ڈر کے بھاگ جانا، یا کسی ڈراؤنے انسان سے دیکھ کے ڈر جانا، اچانک میں کوئی ڈرا دیے تو ایک دم سے چمک جانا، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، یہ تو انسان ہونے کی علامت ہے۔ اگر ڈرے گا، ڈرانے والے سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، سانپ سے کوئی ڈرتا نہیں، تو ہم کہیں گے بھائی یہ انسان نہیں ہے، بے حس انسان ہے، اس کو حس ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کے منافی نہیں ہے ڈرنا وغیرہ، یہ انسان ہونے کی علامت ہے۔ ہاں، ڈر کو اپنے اوپر سوار کر لینا، غالب کر لینا، اور اللہ کے حکم کو بھی پورا کرنے سے جھجکنا، پھر یہ ایمان کے منافی ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ سانپ کو پکڑو، تو پھر سانپ کو پکڑ لیا۔ تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو سب سے بڑی جو صفت بیان کی گئی کہ اسریٰ بعبدی لیلا من المسجد، اپنے بندے کو لے کر گئے، تو ان کے اندر عبدیت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، نہ وہ اللہ کے برابر ہوتے ہیں، نہ اللہ کے کسی کام میں شریک ہوتے ہیں، نہ ان کو مختار کل سمجھنا چاہیے، نہ وہ تصرفات کرتے ہیں۔ تصرفات کا مطلب ان کو خود سے کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ جو چاہے کرتے رہیں۔ اسی طرح یہ نبوت جو ہے یہ اللہ کے عطا کرنے سے ملتی ہے، کوئی آدمی اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا۔ عبادت فل کر لیا کسی نے، اور بہت عبادت کر لیا اور کر کے کہنے لگا کہ میں بھی نبی بن گیا، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو، اور اسی طرح بہت سارے آئے لوگ جو انگریز کے دور کے بعد میں آئے، اور ان کو جو ہے ایک عجیب طریقے کا خیالات کی مالی خلیہ کی بیماری ہو گئی تھی ان لوگوں کو، اور ان لوگوں نے جو ہے یہ دعویٰ کیا کہ ہم بھی نبی ہیں، جبکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ آپ آخری نبی بنا دیے گئے تھے اس وقت ہی جب حضرت آدم علیہ السلام، آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو آپ کو آخری میں بھی بھیجا گیا، اور آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ آپ آدم علیہ السلام سے پہلے ہی آپ کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اگر کوئی حضور کو نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا تو یہ قرآن کا انکار کرنے والا اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اسی وجہ سے ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو اور اس کے ماننے والوں کو، سارے قادیانوں کو کافر کہتے ہیں۔ تو عبدیت یہ انبیاء کی خاص صفت ہے، اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام سے جو نبوت ان کو ملتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کرنے سے ملتی ہے، نہ کہ کوئی اپنی عبادت سے نہیں بنتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، اللہ ہی جو ہے چنتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام سے جیسا کہ میں نے ابھی کہا معجزہ بھی ظاہر ہوتا ہے، یہ معجزہ بھی انبیاء علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے اور اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ خلاف عادت کسی چیز کے ہونے کو معجزہ کہتے ہیں۔ خلاف عادت کوئی چیز اگر ظاہر ہو، جیسے آگ کا کام جلانا لیکن نہیں جلائی تو یہ خلاف عادت چیز ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاف عادت کام کروائے انبیاء سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا، حکمت کا بہت زور تھا، تو اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ اللہ نے دیا کہ ہاتھ لگاتے تو نابینا بھی بہت آنکھ والا ہو جاتا، بیمار بہت پرانا سے پرانا بیمار بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود عیسیٰ علیہ السلام خدا ہو گئے، جیسا کہ عیسائیوں کو دھوکا ہوا ان کے معجزات کو دیکھ کر کے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا۔ تو نبی کو نبی کے درجے پر، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں آئے ہیں جس قدر احترام کے قابل کے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین ہستی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن وہ اللہ کے برابر نہیں، اللہ کے شریک نہیں۔ یہ عقیدہ سمجھنا، جس کو جو مقام پہ رکھنا ہے اس کو وہ مقام دینا ہے۔ شیعوں نے کیا کیا، آل بیت کو نبی سے بڑا چڑھا کے پیش کر دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی سے بھی بڑا چڑھا کے پیش کر دیا، ان کو خدا کے درجے پر بھی لا کے بٹھا دیا۔ محبت میں غلو کہتے ہیں اس کو۔ یہودیوں نے نفرت میں غلو کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، محترم شخصیات کو انہوں نے قتل کیا، اور اسی طرح بہت سارے ہمارے بھی پاس فرقے پائے جاتے ہیں، انہوں نے بھی، جیسے ہمارے پاس بریلوی طبقہ پایا جاتا ہے، انہوں نے بھی جو ہے محبت میں غلو کیا۔ جیسے عیسائی محبت میں غلو کر رہی ہے، بھی محبت میں غلو کرے اور نبی کو خدا کے درجے پہ بٹھا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کے اندر دعا مانگی گئی کہ نہ تو یہودیوں کے راستے پر چلا جو نفرت میں آگے بڑھ گئے، اور نہ ہی گمراہ عیسائیوں کے راستے پر چلا جو محبت میں غلو کر گئے، اور محبت میں ایسے اندھے کہ جس کو ہم جو ہے گمراہی کہتے ہیں، وَلَضَّالِّينَ۔ تو یہ معجزات وغیرہ انبیاء سے ہوتے ہیں، کرامات اولیاء سے، اس کی بھی تفصیل آگے آئے گی، میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کو جزیرۃ العرب میں بھیجا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام کو نبی بنائے جانے سے پہلے ہی صادق الامین کہا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی برحق نبی ہونے کی دلیل میں سے قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے، اور آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے معراج پہ جانا یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کی خصوصیات میں بہت ساری چیزیں، ایک تو جیسے ختم نبوت کہا جاتا ہے، اور اسی طرح آپ کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ آپ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے، ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے، اور آپ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ افضل المخلوقات ہیں، یعنی پوری انسانیت میں سب سے افضل مخلوق آپ ہی ہیں۔ اسی طرح آپ کی خصوصیات میں، نبی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کو مقام محمود دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں مقام محمود دیں گے کہ گناہگاروں کے لیے نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، وہ مقام محمود اسی کو کہا جاتا ہے۔ یہ شفاعت کا ایک یعنی خصوصی شفاعت کا اختیار نبی علیہ السلام کو دیا جائے گا۔ بہرحال یہ ہمیں جو ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کے تعلق سے ہمارے اس دور میں بہت ساری گمراہیاں پائی جاتی ہیں، جیسے علم غیب نبی کے لیے مانتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ قرآن نے کہا
کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہ تو غیب کو جانتا ہوں، نہ ہی میرے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں۔ تو غیب صرف اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر و ناظر مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم حاضر و ناظر نہیں، حاضر و ناظر کا مطلب ہر جگہ موجود ہے، ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں کہ وہ حاضر و ناظر ہے، لیکن نبی کو نہیں مانتے کہ وہ حاضر و ناظر ہے، کیونکہ یہ شرک ہے پھر اللہ کی، کیونکہ عالم الغیب والشہادہ اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی نے قرآن میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ میں ہے۔ اسی طرح آج کل ایک پایا جاتا ہے مختار کل ہونا، یعنی ساری کائنات میں تصرف کا اختیار نہ ہو۔ دیکھنے میں بولنے میں بہت اچھا لگتا ہے، لوگ بھی واہ واہ کرتے ہیں، گویا نبی کی تعریف ہو، لیکن نبی کو اس قدر اٹھا دینا کہ اللہ کا مرتبہ گر جائے، یہ شرک ہے۔ اور بہرحال یہ چند باتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کتاب کے اندر وہی باتیں ہیں، انشاءاللہ کل اس کو میں تھوڑا سا پڑھا دیتا ہوں، آج اسی پر بس کرتے ہیں۔